پر جو ختم نبوت ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مولانا تجمل حسین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد میرے قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں الحمدللہ آج میں اور آپ کنڈلی شہر کے اندر اپنے اکابرین کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر سالانہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں جمع ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کل بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت کے حصول کا ذریعہ بنائے آمین تو اسی کہتے ہیں جزاک تحفظ ختم نبوت میرا آپ کا ایمان ہے یہی سبب خود سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا بھی سکھایا بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف اپنے صحابہ کی تشکیل فرمائی ان صحابہ نے جا کر ان کا مقابلہ کیا اور جھوٹے مدعیان نبوت کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کیا ان کو جہنم رسید کر کے چھوڑا میرے بھائیوں یہی سبق حضرات صحابہ کرام نے حضرات تابعین کو پڑھایا 1200 صحابہ کرام نے وہ یمامہ کے میدان کے اندر اپنے جسموں کے ٹکڑے کرا کر اپنے جسموں پر نیزے تلوار برچے کے زخم کھا کر انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر یہ سبق دیا کہ حضور کے ختم نبوت کا باقی برداشت نہیں ہے حضور کے ختم نبوت کے باقی کا انجام یہی کرنا ہے میرے بھائیوں 1200 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے انہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا اس کو اور اس کے ماننے والوں کو جہنم رسید کیا یہ پیغام دیا انہوں نے آگے والوں کو پیغام دیا انہوں نے آگے آنے والوں کو پیغام دیا یہ سلسلہ چلتا رہا جب بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی امت کے غیور مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کیا اس کو جہنم رسید کیا اس کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کیا اس کے مقابلے کے لیے چاہے جان قربان کرنی پڑی خوشی سے جان قربان کر دی اولاد قربان کرنے کی باری آئی اولادیں قربان کر دی گھر-بار قربان کر دیے اپنی عزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت و ناموس کی خاطر حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر قربان کر کے یہ امت نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے پر حضور کی عزت و ناموس پر اور ختم نبوت پر آنچ اور حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہندوستان کی سرزمین پر 1901 میں ایک بدبخت نے، ایک چوڑے بیمار نے، جس کا نام مرزا غلام احمد تھا، وہ غلام احمد بدبخت نے انگریز کے کہنے پر انگریز کو خوش کرنے کے لیے جہاد کے خلاف نعرہ لگانے کے لیے جہاد کو ختم کرنے کی نیت کر کے وہ بدبخت اپنے آپ کو نبی کہلانے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ توجہ کرنا، امت نے اس کے خلاف آواز بلند فرمائی۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1930 کے اندر وہ علامہ انور شاہ کشمیری وہ لاہور میں آئے، انہوں نے کہا اب ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ وقت ایسا آ گیا، کوئی کہاں ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی علاقے کے اندر کام کر رہا ہے فتنہ قادیانیت کے خلاف، اب منظم جماعت بنا کر کام کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انہوں نے لاہور کی سرزمین پر 500 سے زائد بڑے بڑے اکابر علماء کو جمع فرمایا، جن میں شیخ التفسیر احمد علی لاہوری بھی تھے، جن میں حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری بھی تھے، بڑے بڑے اکابرین کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ لاہور کی سرزمین پر جمع فرما کر یہ اعلان کیا کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ جماعت کی صورت میں ایک منظم اب تمہارا قید ہو، ہمارا قید ہو، اس کی سربراہی میں، اس امیر کی، اس قید کی سربراہی میں قادیانیوں کے خلاف منظم تحریک چلائی جائے۔ ابھی وہ تقریر کر رہے تھے کہ اتنے میں امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سامنے آئے تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے آپ کو ہمارا امیر مل گیا۔ پھر آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا اور کہا میں تمہیں امیر شریعت کا لقب دیتا ہوں۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاءاللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر علامہ انور شاہ کشمیری بیعت کرتے ہیں اور یہ سارے علماء جو 500 سے بڑے بڑے اکابر علماء اس وقت موجود تھے، انہوں نے حضرت شاہی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کام پر بیعت کی کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے پر حضور کی ختم نبوت پر آج برداشت نہیں کریں گے، فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سلسلہ چلا 1947 کے اندر 14 اگست 1947 کو الحمدللہ ملک پاکستان ہمارے وجود میں آیا، پاکستان آزاد ہو گیا، لیکن ہمارے مسلمان توجہ کرنا اس پاکستان کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، مسلمانوں نے، علماء نے جو نعرہ بلند کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نعرہ بلند کرایا وہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر، اس کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن دیکھیے ہماری قسمت کا کھیل دیکھیے، پاکستان بنا کلمے کی بنیاد پر، اس پاکستان کو وجود ملا اسلام کے نام پر، اس پاکستان کو وجود ملا پیغمبر اسلام کے نام پر، لیکن دیکھیں انگریز کی چال دیکھیں، انہوں نے اس ملک پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ ظفر اللہ قادیانی کو لگوا دیا۔ وہ ظفر اللہ قادیانی بدبخت نے جب پہلا وزیر خارجہ لگا اس وقت 1947 میں قادیانیوں کے پرچار شروع کر دیا، جہاں پاکستان کا سفارتنامہ کھلے وہاں جا کر یہ بدبخت سفارتکار، یہ وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، یہ بدبخت جا کر ان سفارتکاروں کو قادیانی اڈوں میں، تبلیغ خانوں میں اس نے تبدیل کر دیا اور جگہ جگہ جا کر اس نے قادیانیت کی تبلیغ
کا پرچار کیا. توجہ کریں یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر آیا, اسلام اور پیغمبر اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا, لیکن اس کا پہلا وزیر خارجہ وہ قادیانی کو لگایا جاتا ہے, کسی پر قادیانی نے بس نہیں کی. یہاں تک کہ 5 سال بعد اس ملک کے حاصل کرنے کے 5 سال بعد 1952 میں مرزا محمود یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو 1952 پورا نہیں ہوئے گا, ہم بلوچستان صوبے کو قادیانی اسٹیٹ بنا دیں گے. توجہ کرنا, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعلان کرتے ہیں کہ تو زور لگا, مرزا محمود تو زور لگا 1952 کے اندر, تو کہتا ہے کہ صوبہ بلوچستان کو قادیانی کا اسٹیٹ بنا دیں گے, قادیانی اسٹیٹ بنا دیں گے, تو زور لگا. 1952 تیرا ہے, 1953 ہم ختم نبوت کے متوالوں کا ہے. پھر تاریخ نے دیکھا, پھر زمین و آسمان نے دیکھا, 1953 میں شاہ جی نے تحریک ختم نبوت کا اعلان کیا. صرف لاہور کی سرزمین پر وہ مارکوٹ آج بھی ان شہداء کی گواہی دیتا نظر آتا ہے. توجہ کرنا, وہ 1953 میں مار روڈ پر مسلمانوں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کیا, وہ قادیانی مرد آباد کا, قادیانی لعنتی کافر کا نعرہ بلند کیا. اس کی پاداش میں, اس جرم میں ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا. سرکاری رپورٹ کے مطابق 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو اسی جرم میں کہ ختم نبوت کا علم بلند کیا ہے, ختم نبوت کی صدا بلند کی ہے, قادیانیوں کو کافر کہا ہے, ان کو لعنتی کہا ہے, ان کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے والوں میں 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں, شہید ہونے والوں میں نوجوان بھی ہیں. توجہ کرنا, شہید ہونے والوں میں چھوٹے بچے بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. وہ مسلمانوں کی قربانی آئی. حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کو چلایا, لیکن بظاہر انہوں نے زور لگا کر تاریخ کو دبانے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ تاریخ کامیاب ہوئی. مسلمانوں میں جذبہ جاگا, یہ جذبہ چلتا رہا یہاں تک کہ میں اپنی بات اختصار سے کروں. توجہ کرنا, یہاں تک کہ 1974 کے اندر پھر تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف, مرزائیوں کے خلاف. وہ تحریک اپنے جوبل پر پہنچی. اس تحریک کے امیر حضرت مولانا سید محمد یوسف فنوری, جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے چوتھے مرکزی امیر تھے. کل مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی امیر بنے, صدر بنے. انہوں نے تحریک چلائی, ملک کی تحریک چلی. پھر اسمبلی کے اندر ہمارے علماء کرام نے, جن میں سر مفکر اسلام حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے علماء کرام مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, دیگر ان کے رفقا نے اسمبلی کے اندر تحریک چلائی. قادیانیت پر بحث کی گئی. مرزا ناصر وہاں پیش ہوا. 21 دن کی بحث کے بعد پوری اسمبلی میں متفقہ طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ عظیم دن اللہ تعالیٰ نے دکھایا جب 7 ستمبر 1974 کو بھٹو صاحب کے ایک دستخط ہونے تھے. وہ دستخط ہوئے اور یہ اعلان ہو گیا, پوری اسمبلی کے دستخط ہو گئے. یہ اعلان ہو گیا کہ قادیانی, مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے لاہوری اور دیگر قادیانی سارے کے سارے کافر ہیں. آپ بھی کہتے ہیں الحمدللہ. زور سے بولو نا یار. ان قادیانیوں کو ایک ناسور کی طرح کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے بعد 84 کی تاریخ چلی, امتناعی قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا, جس کی روح سے قادیانی مرزائی کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے زہر و کئی مسلمان ہے. توجہ کرنا, وہ ان 50 سالوں میں 1974 میں قانون بنا. آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں. 50 سالوں میں قادیانیوں نے ہر ہتھکنڈا استعمال کیا, پورا زور لگایا, ایڈی چوٹی کا زور لگایا. ہر موقع انہوں نے ضائع کیا, کوشش کی کسی طریقے سے اس قانون کو ختم کرایا جائے. لیکن الحمدللہ الحمدللہ 50 سال پورے ہوئے. مینار پاکستان پر بھی عظیم الشان گولڈن جوبلی تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں
لاکھوں کی تعداد میں اس شاکان ختم نبوت نے، پروانہ ختم نبوت نے جمع ہو کر یہ لوگ پیغام دیا، جس طرح 74 سے لے کر 24 تک 50 سالوں میں تم نے پورا زور لگایا، کامیاب نہیں ہو سکے، ناکامی تمہارا حصہ بنی، مقدر بنی۔ اسی طرح آئندہ بھی انشاءاللہ کسی بھی موقع پر تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بولے نا سارے، تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ملک پاکستان بھی باقی رہے گا، اس میں ختم نبوت کا قانون بھی باقی رہے گا۔ جو بولتے باقی رہے گا ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ہم یہ سارے مسلمان، ہم میں سے جب تک ایک بھی حضور کی ختم نبوت کا پروانہ باقی ہے، انشاءاللہ اس قانون کا ہم تحفظ کرتے ہیں۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ آپ توجہ کریں، میں اپنی بات مختصر کروں۔ قادیانی لانتی جگہ جگہ دیکھیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں، یہاں کنری کے قادیانی یا دیگر علاقوں کے قادیانی یا سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے قادیانی ہماری اس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میں ان کو اپنی جماعت عالمی مجلس کا آپ کو ختم نبوت کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ آؤ اس سارے تھینگے بدکردار شرابی زانی عقل میں جس کے فطور تھا اس کو چھوڑو، سرور کونین اس رحمت والے نبی کا دامن پکڑو، حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرو، ہم تمہیں گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ سچا مذہب اسلام کا پرچار کرو، اور سچے نبی رسولوں کے امام اور سردار سرور کونین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو۔ مرزا قادیانی کے پترودار دامن کو چھوڑو، اسلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم ہم سارے مسلمان تمہیں گلے سے لگائیں گے، تمہارے ماتھے پہ بوسہ۔ لیکن اگر تم لوگ یہ سن لو، تم لوگ اس بدکردار گستاخ بے عقل ملعون مرزا قادیانی کو نہیں چھوڑتے تو ہم بھی تمہارا مقابلہ کرتے ہیں۔ مجاہدوں کی طرح بولو انشاءاللہ۔ سارے جو کہتے ہیں مرزا قادیانی کا اور اس کے ماننے والوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، مجاہدوں کی طرح بولو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ پھر ہم تمہیں کسی بھی علاقے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تمہاری کوئی حرکت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ختم نبوت کے پروانے آج بھی بیدار ہیں، اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ جو بھی قربانی دینی پڑی ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، دروازے کھلے، ہمارے دروازے کھلے۔ لیکن قادیانی، آج قادیانی سندھی کے اندر بولتے ہیں چھتا کتا، چھتا کتا۔ وہ جب کتا چھتا ہو جاتا ہے نا، پھر مالک کی پہچان بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کو بھی چک لگاتا ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ بولے آپ کہتے ہیں کہ ختم کرو، ٹھیک ہے۔ یہ چھتے کتے سے زیادہ قادیانی خطرناک ہے۔ چھتا کتا کسی کو بولا کتا کاٹ لے تو اس کو انجیکشن لگائے، اس کا علاج ممکن ہے، لیکن یہ بدبخت جس کو کاٹ لے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ خیر توجہ کریں، قادیانی چھتے کتے کی طرح، بولے کتے کی طرح جہاں ہے اپنا شر پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک بات سناتا ہوں، الحیاء من شعبۃ من الایمان، توجہ کرو، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ میں قادیانیوں کو چیلنج کرتا ہوں، آپ لوگ تقریروں میں سنتے ہوں گے، ہم بھی پہلے سنتے تھے، لیکن اب ہمارے آنکھوں کے سامنے
کئی واقعات ہیں. ہم پہلے سنتے تھے کہ قادیانی کسی مسلمان کو قادیانی بنانے کے لیے اتنا گر جاتے ہیں کہ اپنی بیٹی تک دے دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زنا کے لیے دیتے ہیں. میرے سامنے واقعہ ابھی 20 دن پہلے اسی طرح انہوں نے ایک نوجوان کو برگلایا. اس لعنتی قادیانی نے 8 دفعہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کروایا. یہ ہے تمہارا قادیانی مطلب. آؤ الحمدللہ میں پتہ چلا ہم گئے اس نوجوان کو واپس لائے، اس کی توبہ کر. اس نے تو توبہ کر لی. اس کو کیا ملا؟ اس کو کیا ملا؟ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. غیرت ایمان میں سے. ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں آ جاؤ. جو مرزا قادیانی خود شراب پیتا تھا، کانٹوائن خود زنا کرتا تھا، وہ تمہیں کیا دے گا؟ آؤ اس قبری والے کا دامن پکڑو، حضور کا دامن تھام لو، جن کی گواہی اپنے دشمن بھی دیا کرتے تھے. وہ کافر بادشاہوں کے دربار میں وہ مشرکین مکہ بھی یہ کہہ رہے تھے وہ حضور کے دشمن تھے، پر ان کی زبانیں گواہی دے رہی تھی کہ ہم نے سب سے بڑے امانت دار، دیانت دار، پاکیزہ کردار والے وہ محمد ہیں. سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ حضور کا کلمہ پڑھ لو، حضور کی ختم نبوت کا اقرار کر لو، چھوڑ دو اس لعنتی قادیانی کو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں عزت دیں گے، آخرت میں بھی تمہیں عزت دیں گے. یہ دعوت دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ اور دوسری بات، قادیانی جس علاقے میں بھی ہے اس علاقے کے مسلمانوں پر یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے کہ وہ ان کے خلاف کام کریں. پہلا کام جو کرنے والا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پہلا کام جو میں نے آپ نے کرنا ہے، سب سے پہلا کام ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرنا. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ میں اپنے دشمن کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں؟ بولو. کوئی نہیں ہے. اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہے. جب اپنے باپ کے خاندان کے دشمن سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کاروبار نہیں کرتے، اگر کہ وہ مسلمان ہو، تو ہم حضور کے دشمن سے کیسے تعلق رکھتے ہیں، کیسے کاروبار کرتے ہیں؟ جو دکاندار ہیں یہ لکھتے ہیں اپنی دکانوں پر کہ قادیانیوں سے خرید و فروخت بند ہے. قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر میری دکان میں داخل ہو، یہ لکھتے ہیں اپنی دکانوں پر. الحمدللہ ہم نے سینکڑوں دکانوں پر لکھوایا. یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے. اور آخر میں یہ کوشش کریں گے بائیکاٹ کا. اور اگر کہیں کوئی قادیانی اپنے قادیانی جھوٹے مذہب کے جھوٹ کو سمجھنا چاہے تو عالمی مجلس دعوت بالکل کے مبلغ کی دفاتر ہر علاقے میں موجود ہیں. ان کی کتاب کی سب کا کفر دکھائیں گے. آئے ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں. بیٹھے آپ اپنے علاقے کے مبلغین سے رابطہ کریں، یا اس علاقے کے عمر کوٹ ضلع اور میرپور خاص ریجن کے حضرت مولانا مختار احمد صاحب کو بندے ہیں، کسی اور علاقہ کے یہاں کی کارکردگی آپ مولانا سے رابطہ کریں، بیٹھے ان کو سمجھائیں گے. لیکن آپ نے اکیلے دعوت نہیں دینی، مولانا کو ساتھ لے کے جائیں. پہلا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے، دوسرا ان کو دعوت اسلام دینی ہے، مولانا کو ساتھ لے. ٹھیک ہے، یہ کام کریں گے. آخر چونکہ عمر کوٹ کا چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا مستقبل، ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے، لیکن یہ جو واقعات ہو رہے یہ سارے کے سارے ریاست کی کمزوری. اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں آپ کی جماعت عالمی مجلس کا اپنا ختم نبوت کے جو وہ کیس ہینڈل کر رہی ہے، ناموس رسالت کے گستاخی کرنے والوں کے خلاف 800 سے زیادہ کیس اس وقت عدالتوں میں چل رہے ہیں. جب ریاست سے گستاخوں کو سزا نہیں دے گی، ان کے خلاف فیصلے نہیں سنائیں گے ہماری عدالتیں، ان کو سزائیں نہیں دے گی، تو پھر تو یہ واقعات ہوں گے. لیکن میں ان پولیس والے اپنے مسلمان غیرت مند جوانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں
جنہوں نے اپنی نوکری کی پرواہ نہیں کی، حضور کی ختم نبوت اور عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا پہرے دار اور چوکیدار بنائے۔ اسی کے صدقے کل بروز محشر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔